جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے، اب وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء کو دی ہے، اور اس امت کے علماء کو اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آج کا جو عنوان ہے ان کا ملک کی موجودہ صورتحال اور علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داران ملت ہے، اس سلسلے میں ان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء مہاراشٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثة الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، بزرگان محترم، خواتین اسلام، یہ دنیا جب سے انسانوں سے آباد ہوئی ہے، خیر و شر کے درمیان باہم آمیزش اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اس دنیا میں اچھے اور برے حالات ہمیشہ رہے ہیں اور یہ رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ جب جب حالات بگڑے ہیں اس دنیا کے، فساد پیدا ہوا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی سے روگردانی کا عام شیوا انسانیت نے اختیار کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کا بہت برا حال تھا۔ یہ دنیا اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور پھر مدنی زندگی میں انہی حالات کا سامنا کیا، اور پوری آپ کی نبوی زندگی جو 23 سال پر محیط ہے، وہ حالات کے اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہوئے ہی گزری ہے۔ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حالات اس امت کے ساتھ کس طرح پیش آئے، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ امت کس طرح کے حالات سے گزرتی رہی ہے، ان حالات میں دو موقع ایسے آئے ہیں کہ جب ایسا لگنے لگا تھا کہ اب یہ امت اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ پہلا موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے فوراً بعد پیش آیا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پورے عرب میں پھیلی تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سے قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ مدینے کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا اور ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ دشمن مدینے کے اوپر کب حملہ آور ہو جائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا چراغ بجھا دیا جائے گا اور وہ امت جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی شبانہ روز محنتوں سے برپا کی تھی، اب اس امت کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ میں اس پر بعد میں آتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ دوسرا وہ موقع ہے جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر الغار کی 6 صدی ہجری میں، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سموں سے 2/3 عالم اسلام کو روند ڈالا، دارالخلافہ بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، لاکھوں انسانوں کا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سروں کے مینار بنائے گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ امت مسلمہ دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گی، لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت جلد اس فتنے پر قابو پا لیا، اور جس جواں مردی اور ہمت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح تاتاریوں کا بھی یہ حال ہوا کہ وہ تاتاری جو اسلام کا علم سرنگوں کرنے کے لیے اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ میں اسلام کا علم تھما دیا اور وہ اس دنیا میں اسلام کے علم بردار بن گئے۔ اقبال نے کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ 2 واقعے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں امت کو جو نقصان پہنچا ہے، سب سے زیادہ خطرہ امت کے لیے انہی 2 موقعوں پر پیش آیا ہے۔ لیکن میں ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ان دونوں واقعات کو پڑھتا ہوں، اس کا تجزیہ کرتا ہوں، اور موجودہ دور میں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں ان کو پڑھتا ہوں، اس پر غور کرتا ہوں اور اس کا تجزیہ کرتا ہوں، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ اس دور کے دونوں حالات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تاتاریوں کا فتنہ، تاتاری ایک ان پڑھ، جاہل اور اجڑ قوم تھی، اس کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی، ان کا مقصد بس ملکوں کو تاراج کرنا، تباہ و برباد کرنا، دنیا کے بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کرنا، بس اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج کا جو دور ہے، ایک منظم سازش کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نظام بنایا گیا ہے اور جس طرح سے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں،
اور گویا پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ عن قریب وہ دور آئے گا، عن قریب وہ دور آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں متحد ہو کر تمہیں مٹانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گی اور تمہارے خلاف کھڑے ہونے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ قوم اور یہ ملت جو مسلمانوں کے نام سے ہے ان کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس زمانے میں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل۔ اس زمانے میں تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، اتنی بڑی تعداد میں تم دنیا میں ہوگے کہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد دنیا میں تمہاری نہیں رہی ہوگی، لیکن تمہارا حال سیلاب کے اچھال کی طرح ہوگا۔ سیلاب کے بہاؤ کے ساتھ جو تنکے بہتے ہیں ان تنکوں کی طرح ہوگا، جو پانی کی لہروں پر ادھر ادھر بہتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس دنیا میں دنیا کی قوموں کے درمیان تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تم بے وزن ہو کر کے رہ جاؤ گے، تمہارا یہ حال ہوگا۔ آج صورتحال بالکل وہی ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ میں یہ بتاؤں اور یہ عرض کروں کہ ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے ملک میں بھی جو صورتحال ہے اسی عالمی صورتحال کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہاں بھی وہی پلان ہے، وہی پروگرام ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ملک میں بھی مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہیں، سخت سے سخت حالات آئے ہیں۔ 1947 ایک قیامت بن کر ہمارے اوپر اس ملک میں گزری ہے۔ اس وقت حالات انتہائی سنگین اور خطرناک تھے، لیکن آج کے حالات بھی کچھ کم خطرناک اور سنگین نہیں ہے۔ نفرت نے جس طرح پہلے اس قسم کے حالات پیدا کیے تھے، آج پھر وہی نفرت اپنا سر اٹھا کر پورے ملک میں دندناتی پھر رہی ہے، اور ملک کے اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ فائز ہیں وہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے نفرت کا بول بول رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں نفرت کی۔ یہاں کے شہریوں کے درمیان یہ کچھ اچھے حالات نہیں ہیں، اور اس کے نتائج کبھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت بری صورتحال ہے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے، اور خود ہمارے ملک میں بھی حالات بہتر نہیں ہیں۔ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، مجھے 15 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جو حالات ہیں، ان حالات میں علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ائمہ مساجد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، خطیبوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، میں اپنے موضوع کے اس حصے کی طرف آتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جب جب حالات بدلتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ان حالات کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجتے رہے۔ ایک کے بعد ایک نبی اس دنیا میں آتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ لیکن سوال ذہنوں میں ایک پیدا ہوتا ہے،
کہ پہلے جب حالات بگڑتے تھے تو ان کی اصلاح کے لیے نبی آیا کرتے تھے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلے نبوت ختم ہو گیا تو کیا ہم اس سے سمجھیں کہ اب دنیا میں حالات بگڑیں گے نہیں، فساد نہیں پیدا ہوگا، شر نہیں اپنا سر اٹھائے گا، برائیاں وجود میں نہیں آئیں گی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ برائیاں بھی ہیں، شر بھی ہے، اور دن بدن ان برائیوں میں اور شر میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انتظام کیا ہے؟ پہلے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، اب یہ جو شر پھیل رہا ہے، یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، آخر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کوئی جائیداد نہیں چھوڑتے، دراہم دینار نہیں چھوڑتے. انبیاء وراثت میں اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر جاتے ہیں. جو کام پہلے انبیاء کرتے تھے، اب وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء کو دی ہے، اور اس امت کے علماء کو اپنی وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس بڑی ذمہ داری کا سب سے پہلا موقع جو آیا اور اس کی جو ذمہ داری آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر آئی. آپ نے اپنا فرض کیسے ادا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ہمت، جرأت، استقامت، بے خوفی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا تھا اور امت کی رہنمائی کی تھی اور تنہا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اسی جذبے، اسی حوصلے، اسی ہمت اور اسی استقامت کے ساتھ علماء کرام کو کھڑا ہونا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نمونہ امت کے سامنے قائم کر دیا. وہ نمونہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعلان کیا کہ ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ہم ان کا بھی مقابلہ کریں گے جو مرتد ہو گئے ہیں. تو بہت سے صحابہ کو تردد ہوا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا کہ آخر وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی اس کے بھی منکر نہیں ہیں، پوری شریعت کا وہ اقرار کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا ہے، تو آخر ان سے جہاد کیسے کیا جائے گا؟ لیکن کسی کی ہمت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھا وہ سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا، فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام یا عمر. عمر تو زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر بنتا تھا، بزدل ہو گیا. اس وقت جو نعرہ دیا تھا صدیق اکبر نے، اینقص الدین و انا حی، ابو بکر زندہ رہے اور دین میں کمی کی جائے، دین کو نقصان پہنچے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. عظیمت کی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی جملہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی جملے کو اپنا مطمح نظر بنا کر کے آج تک اس امت کے اکابر نے کوششیں کی ہیں. اینقص الدین و انا حی، کیا دین کو نقصان پہنچے اور میں زندہ رہوں؟ اور فرمایا عمر سن لو، واللہ لو منعونی عقالا
كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه. اگر ان لوگوں نے، یہ لوگ زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے، آج ان لوگوں نے اونٹ دیا لیکن اونٹ کو باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے وہ نہیں دیا، اور وہ اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے، تو اونٹ کو تو جانے دیجئے، وہ رسی لینے کے لیے میں ان سے جہاد کروں گا اور ان سے لڑائی کروں گا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی جذبہ انقلاب پیدا کرتا ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ انبیاء کے وارثین کو کام کرنے کے لیے میدان میں آنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو مساجد میں جو ایک موقع دیا ہے کہ ہر جمعہ کو ان کو لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع رہتا ہے، اس سے وہ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ممبر و محراب کو اختلاف کی بنیاد مت بناؤ، وہاں سے مسلکی اختلاف کے بارے میں تقریریں مت کرو. ہمارے جو متفقہ مسائل ہیں جن کا تعلق ہم سب سے ہے، جو وقت کے سلگتے ہوئے مسئلے ہیں، اس پر بات کرو، اور اس سلسلے میں وہی روش اختیار کرو جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے وراثت میں تم کو ملی ہے. کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر اللہ وهم على ذلك. اگر اس پر ڈٹے رہو گے تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہاری مدد اللہ کی طرف سے ہوگی. وآخر دعوانا